بہت اس شخص کو اس وقت تک موت نہیں دیتا جب تک کہ نافرمان اولاد جو اپنے والدین کے ساتھ بے ادبیاں، گستاخیاں، بدتمیزیاں کی ہو تو پروردگار عالم اس کے موت سے پہلے اس کو عذاب میں، دنیا میں بھی عذاب دینے میں جلدی فرمایا کرتا ہے، دنیا میں بھی عذاب دینے میں جلدی فرمایا کرتا ہے۔ بہقی شریف کی حدیث ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پرانے دور میں پچھلے امتیوں میں ایک راہب تھا، ایک جریج نامی شخص تھا جو بہت ہی عبادت گزار تھا، بہت ہی عبادت کیا کرتا تھا، اور وہ جریج اپنے کلیسا میں گوشہ نشی رہا کرتا تھا۔ اس کی والدہ، اس کی ماں آتی اور اس سے باتیں کرتی، اس کے بعد چلی جاتی، برابر وہ آیا جایا کرتی تھی، آنے جانے اور کچھ باتیں کرتی، اس کے بعد چلی جاتی۔ اتفاق سے ایک دفعہ وہ راہب، وہ جریج نماز میں مشغول تھا، اس کی والدہ آتی ہے اور آنے کے بعد آواز لگاتی ہے، یا جریج، یا جریج، یا جریج، یا جریج۔ وہ ہر بار کہتا ہے، اے رب، نماز یا میری ماں، نماز یا میری ماں، نماز یا میری ماں۔ اس طرح کہتے ہوئے اس نے اپنی ماں کے آواز پہ لبیک نہیں کہا، اپنے ماں کی آواز پہ جواب نہیں دیا، اور اس کے بعد ماں ناراض ہو کر وہاں سے چل دیتی ہے اور کہتی ہے، اے پروردگار عالم، اے پروردگارا، اس وقت تک جریج کو موت نہ دینا جب تک کہ وہ کسی بدکار عورت کا منہ نہ دیکھے، اس وقت تک جریج کو موت نہ دینا جب تک کہ وہ کسی بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ حضرات محترم، کچھ ہی دنوں کے بعد ایک سردار کی لڑکی کسی چرواہے سے بدکاری کر کے اور لوگوں بدکاری کی، اور اس کے بعد اس کو لڑکا پیدا ہوا اور لوگوں میں اس نے مشہور کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا یہ کس کا لڑکا ہے؟ اس نے مشہور کیا کہ یہ کلیسا میں جو راہب رہتا ہے، جو جریج نامی شخص رہتا ہے، اسی کا یہ لڑکا ہے۔ لوگوں کو غصہ آیا اور کلہاڑے لے کر اس کلیسا پر کلہاڑے چلانا شروع کر دیے۔ جریج باہر نکلتا ہے اور کہتا ہے، اے لوگوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم لوگ ہمارے کلیسا کو کیوں ڈھا رہے ہو، کیوں گرا رہے ہو؟ لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور کھینچتے ہوئے چوراہے پر لا کر اسے بہت ہی شدت کے ساتھ پٹائی کی، اسے مارا، لات اور غصے سے مارنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ ٹھہرو، مجھے مارتے کیوں ہو، بتاؤ تو کچھ۔ لوگوں نے کہا کہ تم عبادت کے آڑ میں اتنی بڑی بدکاری کرتے ہو، اور دیکھو کہ فلاں عورت کے پاس جو لڑکا ہے وہ تمہارا ہے۔ اس نے کہا، جریج نے کہا کہ نہیں، یہ لڑکا میرا نہیں ہے، لیکن میری والدہ نے جو بددعا کیا تھا، میری والدہ کے ناراضگی کے سبب، اس کی بددعا کی وجہ سے یہ مجھ پہ عذاب الہی نازل ہوا ہے۔ چنانچہ وہ جاتا ہے، اپنی والدہ کے پاؤں کو پکڑ کر معافی طلب کرتا ہے، اور معافی مانگنے کے بعد پھر مجلس میں آتا ہے، اور آنے کے بعد ایک درخت کی ٹہنی کو توڑتا ہے اور توڑ کر اس بچے کے اوپر مارتا ہے اور کہتا ہے، اے بد کردار عورت کے بچے، بتا تمہارا باپ کون ہے؟ وہ شیرخوار بچہ، ننھا سا بچہ بول پڑتا ہے کہ میری یہ بد کردار ماں فلاں چرواہے سے بدکاری کر کے اور آپ کا نام لگاتی ہے، میرا باپ فلاں چرواہا ہے۔ لوگوں نے جب اس شیرخوار بچے کے زبانی سنا تو ششدر رہ گئے، اور لوگ اس جریج کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافیاں طلب کرنے لگے، اور ان لوگوں نے کہا کہ آپ کہیں تو آپ کا کلیسا سونے اور چاندی کا بنا دوں، لیکن اس جریج نے کہا کہ نہیں،
بلکہ میرا جیسا تھا ویسا ہی بنا دیا جائے۔ حضرات محترم، کوئی اپنے پرہیزگاری، تقوی، عبادت ان چیزوں پہ ناز کرتا ہو اور ان پہ ناز کرتے ہوئے اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی کرے، گستاخی کرے، تو حضرات محترم ان کی گستاخی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نظر آ جائے گی۔ حضرت سید مسند الفردوس میں ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک سوداگر کے گھر اس کی ماں آتی ہے اپنے بیٹے کے پاس۔ ایک سوداگر تھا جس کی ماں آتی ہے اور آ کر کچھ خرچہ طلب کرتی ہے۔ اس کی بیوی کہنے لگتی ہے بار بار آپ کی ماں یہاں آ جاتی ہے خرچہ مانگنے کے لیے، مجھے تو غریب کر دے گی، فقیر بنا دے گی، بارہا روزانہ خرچے کے لیے آ جاتی ہے۔ جب ماں نے یہ سنا تو ماں کے آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور روتی ہوئی وہ واپس جہاں رہتی تھی وہاں چلی گئی۔ بیٹے نے بھی ایک لفظ کچھ نہیں بولا، نہ کچھ دیا۔ حضرات محترم، کچھ دنوں کے بعد